السلام علیکم۔ عروج کے وقت اوقات میں رہیں کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ اچھے دوست سے مختصر گفتگو بھی آپ کی ساری تھکان دور کر دیتی ہے۔ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ ہی کسی سے کوئی امید رکھیں، نہ ہی کسی سے کوئی شکوہ کریں۔ آپ کی ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی نصیب نہ ہونے دیں۔ مرنے والے کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، لیکن اس کے جانے سے زندگی بہت سے رنگ دکھاتی ہے۔ ماں ہر ایک کی جگہ لے سکتی ہے، پر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ زندگی کبھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ عورت جب تک مرد سے دور رہتی ہے تب تک وہ مرد کے لیے سب سے زیادہ حسین، دلچسپ اور نایاب چیز ہوتی ہے۔ اپنی محبت کو نکاح سے حلال کرو، ورنہ خوبصورت جسم اچھے داموں میں بھی مل جاتی ہے۔ محبت سے بھی زیادہ خالص جذبہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ نفرت ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی میں محبت صرف ہدایت دینے آتی ہے۔ کسی کو محبت میں اس قدر پاگل نہ کرو کہ وہ اپنی پہچان ہی کھو دے۔ آخر آپ نے بھی خدا کے سامنے روبرو ہونا ہے۔ کسی دل میں محبت جگا کے اسے بیچ راستے میں چھوڑ دینا سمجھ لو کسی کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ یہ سب کچھ خدا را بس بھی کرو، کیوں کسی کی فیلنگ سے کھیلتے ہو؟ اللہ کے وہاں حاضر بھی ہونا ہے۔ مت کرو ایسا، مت کھیلو کسی کی فیلنگ سے۔ اور بندے کا کردار اتنا شاندار ہونا چاہیے کہ اگر پاس سے کوئی طوائف بھی گزرے تو اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ لے۔ لوگ مرا ہوا صرف اس شخص کو سمجھتے ہیں جس میں سے روح نکل جائے، لیکن میرے نزدیک ہر وہ شخص جس میں سے احساس نکل جائے مرا ہوا ہے۔ ماں کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو۔ ہر کسی کے نصیب میں حج نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان کے وجود کو چپ ڈس جاتی ہے۔ جانتے ہو، چپ کا ڈسا سانپ کے ڈسنے سے زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے، کیونکہ ایسا شخص اپنے اوپر بیتنے والی تکلیف کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ میں اتنی شدت پسند ہوں کہ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اور جو تھوڑا سا بھی کسی اور کا ہے وہ مجھے چاہیے ہی نہیں۔ لوگ ناجائز رشتہ رکھنے کے لیے تو رب سے نہیں ڈرتے، لیکن اس ناجائز رشتے کو جائز بنانے کا سوچتے ہی ماں باپ، خاندان اور عزت کا ڈر لگ جاتا ہے۔ عورت گھر کے فرش کو دھونے کے بعد کسی کو ننگے پاؤں گیلے فرش پر چلنے نہیں دیتی کہ فرش داغدار ہو جائے گا، تو وہ اپنے دامن کو کیسے داغدار ہونے دے گی؟ میں نہیں مانتی، رونے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بوجھ تبھی ہلکا ہوتا ہے جس کے لیے آپ روتے ہیں وہ آپ کو مل جائے۔